اہل بیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 17 جون ہے، 17 ذیقعد ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و سے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ قرآن اور اہل بیت کے اندر جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل قرآن کریم میں آئے، اس کو سلسلہ وار اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ ہمارا جو ہے وہ جاری و ساری رہا ہے، اور اس کے اوپر اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ کی ہر دل عزیز شخصیت آیت اللہ جناب سید نسیم عباس نجوی صاحب نجف اشرف عراق سے ہمارے ساتھ ہیں۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور ابھی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیں نسیم صاحب۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ گزشتہ ہماری گفتگو میں جہاں پر بات رکی تھی اس کو وہیں سے متمسک کریں گے، اس کا سلسلہ وہاں سے جوڑیں گے کہ ہر نبی سے آخری نبی کی نبوت اور مولا امیر المومنین کی امامت کا اقرار کب لیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مبارک میں سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران میں اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 81 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا ہے، اور خود امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، انہ قال، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی سے یہ میثاق، یہ عہد لیا، ان یخبروا اممہم بمبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تمام نبیوں سے جو اقرار لیا گیا وہ یہ تھا کہ تمام انبیاء سے اس بات پہ اقرار دیا گیا کہ وہ اپنی امتوں کو خبر دیں۔ کس بات کی؟ بمبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن کہ رسول خدا جو ہیں وہ آخری رسول، وہ تمام انبیاء کے بعد ضرور آئیں گے، اور آخری رسول کی صفات اور آخری رسول کی جو کمالات اور اللہ نے ان کو جو مقامات عطا کی اس کے بارے میں بھی اپنی امتوں کو خبر دیں۔ ایک یہ بات اس مقام پہ جو ہے، اور اللہ نے اپنے تمام انبیاء سے اس بات کا میثاق اور عہد لیا، وَيُبَشِّرُوهُم بِهِ، اور اس بات کی بھی جو ہے میثاق لیا گیا کہ اپنی امتوں کو آخری رسول کی بشارت دیں، آخری رسول کی آمد کی بشارت دیں، وَيَأْمُرُوهُم بِتَصْدِيقِهِ، اور آخری نبی جو ہیں ان کی تصدیق کی، یعنی ان کے اوپر ایمان لانے کا حکم بھی اپنی امتوں کو دیں۔ یہ تمام باتیں جو ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سب کا سے عہد لیا گیا۔ وَيَقُولُ هُوَ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور اپنی امتوں سے کہیں کہ جو کچھ کتاب اور حکمت کی باتیں ان امتوں کو، یعنی ان ادوار کے انبیاء کے ذریعے سے جو امتیں ہیں اور جو ان انبیاء کو کتاب و حکمت ملی، اس کی بھی تصدیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا اللَّهُ أَخَذَ مِيثَاقَ الْأَنبِيَاءِ لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَيُصَدِّقُوا بِكِتَابِهِ وَحِكْمَتِهِ كَمَا صَدَّقَ بِكِتَابِهِمْ وَحِكْمَتِهِمْ، تو تمام انبیاء سے اس بات کا میثاق تھا کہ سابقہ انبیاء اور ان کی امت آخری نبی کی حکمت اور کتاب اور نبوت پہ ایمان لے کے آئیں۔ اور اس کے بعد جو قرآن مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور رسول خدا کی نصرت کریں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی سابقہ انبیاء رسول خدا کی نصرت کریں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس مقام پہ فرمایا یعنی وَلَتَنْصُرُوا وَصِيَّهُ، اس تعویل میں آتا ہے کہ رسول خدا کے جو وصی ہیں، جو آخری نبی کے جانشین ہیں،
ان کی صلی اللہ نصرت علیہ وسلم۔ سابقہ انبیاء کریں گے۔ اور صحیح۔ اس تو یہ روایت کو تو یہ دہلوی، کب اس کا اس کا کچھ زمان اور مکان کچھ اس کے اوپر اس پہ کوئی ڈیٹیل ہے کہ کب کریں گے؟ جی جی بالکل، آگے روایت ابھی جاری ہے۔ دہلوی نے بھی اپنی اس کو اسناد ابن ابی شیبہ سے، اہل سنت عالم دین ہے، ان سے سند کو لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ جب اس آیت کی تلاوت ہوئی تو اس مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ کی علیہ نصرت سے وسلم۔ مراد رسول خدا کی وسیع کی نصرت، یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نصرت ہے۔ وَلَمْ يَبْعَثْ اللَّهُ نَبِيًّا وَلَا رَسُولًا، کہ اللہ نے کسی نبی کو اور کسی رسول کو مبعوث نہیں فرمایا، الا وَأَخَذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ لِمُحَمَّدٍ بِالنُّبُوَّةِ، کہ رسول خدا سے یہ عہد، تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ رسول خدا کی نبوت پر ایمان لے آئیں، وَلِعَلِيٍّ بِالْإِمَامَةِ، اور علی علیہ السلام کی صلی امامت اللہ پہ علیہ ایمان وسلم۔ لے آئیں۔ اس بات کو تمام جو ہے انبیاء سے اس بات کا میثاق لیا گیا۔ اور اسی مقام پہ ایک اور روایت مزید آگے بڑھتی ہے، اور ایک اور روایت بھی اسی بات کی بسم اللہ تائید بسم کرتی اللہ۔ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان ہستیوں کو خلق فرمایا، ان کے انوار کو خلق فرمایا، تو اس وقت بھی اسی بات کا اقرار لیا گیا۔ اور یہ جیسے کہ آپ نے کوشچن کیا کہ یہ نصرت سارے انبیاء کب کریں گے آخری وصی کب کی، کریں گا؟ ایک تو نصرت یہ ہے کہ جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اپنے جو ادوار، یعنی سابقہ انبیاء کے جو ادوار گزرے ہیں، ان ادوار میں جس طرح رسول خدا کی نبوت کا اقرار لیا گیا سابقہ امتوں سے، اسی طرح 12 ائمہ کی امامت کا بھی اقرار لیا گیا، 12 ائمہ کی امامت کا بھی اقرار لیا گیا۔ ایک تو یہ نصرت ہے، اور دوسرا اس مقام پہ جو بات ہو رہی ہے کہ رجعت کے جیسا کا نظریہ موجود ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور اس رجعت کے نظریے میں بھی ایک بات روایات کی روشنی سے ثابت ہے کہ وہ رجعت کا نظریہ جو ہے اس کو یقیناً قرآن اور روایت سے جو ثابت کیا گیا، تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ آخری نبی کی نصرت سے مراد امام زمان علیہ السلام کی نصرت بھی ہے، صلی اللہ علیہ اور وسلم۔ جیسے علی علیہ السلام، امام حسن، مختلف ائمہ کا دنیا میں آنا، مختلف ائمہ کا دوبارہ دنیا میں آنا اور حجت میں آ کے اسلام کے لیے کام کرنا، اور سابقہ انبیاء کا نصرت کرنا رجت کے مقام پہ، ان روایات سے، یا اگر ہم اس بات کو لے کے آئیں تو اس آیت کی جو ضمن میں تعویل ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ جی موسی صاحب۔ بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات۔ قبلہ خیر کی طرف بلانے والی امت کون سی ہے؟ کیونکہ اس کا جی دعویٰ تمام ہی فرقے کر رہے ہیں کہ جی ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم خیر کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، مگر قرآن کی نگاہ میں جو امت خیر کی طرف بلاتی ہے اصل وہ کون ہے؟ جی اس مقام پہ خیر کی طرف بلانے والی امت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ سورہ آل عمران میں جو آیت موجود ہے، اس آیت کے، اسی آیت کے ضمن میں ایک روایت موجود ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسے کہ آپ نے پیچھے ایک سوال کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ اسی آیت کے ضمن میں جو روایت موجود ہے، یعنی رسول خدا کی اوپر ایمان لانا اور ان کے وسیع کی نصرت کرنا، فقد آمنوا بمحمد ولم ينصروا وسیع وسینصرونہ جميعا، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ رجت میں آ کے نصرت کریں گے، تو یہ دوسری روایت بھی یہی بات بتا رہی ہے کہ رجت کے مقام پہ آ کے وہ نصرت کی جائے گی۔ تو اس آیت میں بھی رجت کے حوالے سے، یعنی باقاعدہ یہ اشارہ موجود ہے کہ رجت ہوگی، اور باقی جو سابقہ انبیاء گزر گئے ہیں وہ واپس آئیں گے اور مولا علی علیہ السلام کی نصرت کریں گے۔ تو آیت رجت پہ دلالت کرتی ہے۔ اور آپ نے جو اگلا سوال کیا کہ بہترین امت کون سی ہے، اس حوالے سے 104 نمبر آیت میں سورہ ال عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ آپ میں سے ایک بہترین امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائیں اور نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں،
اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اس مقام پہ جو تعویل ذکر ہوئی ہے تبرسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے، اور انہوں نے اس مقام پہ وَلْتَکُم مِّنکُم اُمّہ یعنی ایک جماعت ہے جو خیر کی یعنی دین کی طرف بلا ہے۔ بلاتی ہے، معروف یعنی طاعت کا حکم دیتی ہے، برائی گناہ سے روکتی ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسے کہ مجموع البیان میں بھی یہ روایت موجود ہے جلد نمبر 2 صفحہ 484 پہ، اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحن صلی اللہ ہم وہ امت جو خیر کی طرف بلاتی ہے، وہ ہم اہل بیت ہیں۔ اور اسی سبحان طرح اللہ ایک اور سبحان مقام پہ جو ہے نا ایک اور روایت موجود ہے، اور اس روایت کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ ما امرتکم بطاعہ الا وقد اتمرت بها ولا نهیتکم عن معصیہ الا وقد انتهیت عنها، کہ میں نے تمہیں جو اپنی طاعت کا حکم دیا ہے اس طاعت پہ میں نے خود بھی عمل کیا ہے، اور جس برائی سے تمہیں روکا ہے اس برائی سے میں خود بھی روکا ہوں۔ اور اس آیت کے ضمن میں یعنی یہ خیر امت جو ہے وہ خود اس نیکی پہ عمل کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اور برائی سے رکتی بھی ہے، یعنی خود برائی انجام نہیں دیتی، عصمت کے مقام پہ ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم اہل بیت ہیں جو بہترین امت۔ یہ موسی صاحب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا تھوڑا سا فقہ واریت کے اوپر جو اس کا قرآنی حل ہے اس کو بھی تلاش کیا جائے کہ فقہ واریت کا قرآنی حل کیا ہے، کوئی تو نسخہ اس کے اندر ایسا ہوگا کہ جس سے فائدہ ہو لوگوں کو۔ جی، فرقہ واریت ہر دور کا مسئلہ رہا ہے، اور اس دور کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے قرآن نے سورہ آل عمران میں بہت خوبصورت بات کی ہے، اور 14 سال پہلے اس کا سالوشن بھی دے دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اب وہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ آئے روایت سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی رسی ہے۔ ایک تو روایت مختلف چونکہ روایات ہیں، اس روایت میں مصادیق بعض وقت بتائے جاتے ہیں۔ حبل اللہ کا ایک مفہوم ہے اور اس کے بہت سارے مصادیق ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا مصداق جو اس مقام پہ ہے وہ ہے حبل اللہ سے مراد کتاب اللہ العزیز۔ روایت کہتی ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جس کو انسان اگر تھام لے تو تفرقوں سے بچ سکتا ہے۔ آج قرآن کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے جو گمراہی ہے، جو تفرقے ہیں، جو ایک دوسرے سے اختلاف ہے، اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات سے دوری ہے۔ اور اسی روایت میں ارشاد ہوتا ہے وہ عطرت اہل بیت و عطرت ہی اہل بیت نبی ہی صلوات اللہ علیہم۔ اور صلی اللہ علیہ حبل اللہ سے دوسری مصداق دوسری چیز جو مراد ہے وہ رسول خدا کی عطرت اور اہل بیت ہیں۔ اور اگر لوگ سبحان ان اللہ دونوں سے متمسک ہو جائیں قرآن اور اہل بیت سے تو اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مضبوط رسی کے تھامنے کا کہ فرقہ واریت سے بچ جائیں گے۔ اور اسی بات پہ جو قرآن نے بات کی، ایک حدیث ثقلین جو تواتر کی حد تک ثابت ہے، تواتر ہے۔ اس نے بھی بات کی انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعد ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کتاب اور دوسری میری اہل بیت ہے، جب تک اچھا تو ان اس کو دونوں اس کو اس کو سنت سے بدل کیوں دیا؟ اس کو سنت سے کیوں تبدیل کیوں کر دیا جبکہ تواتر کے ساتھ ہے اور بڑی کتب میں آئی ہے ہر جگہ؟ جی جی، اصل میں کئی اسباب ہو سکتے ہیں کہ ایک تو چونکہ اہل بیت کو جو ہے نا ان کے منصب سے ہٹانا، ان کو خلافت کے مقام سے ہٹانا، ایک یہ مقصد تھا کہ جہاں جائے اہل بیت کا ذکر ہے اس کو ہٹا دیا جائے اور یہ فکر لوگوں سے دور کر دی جائے۔ دوسری بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے، اگر سنت بھی آپ لوگ لیتے ہیں اس روایت کے مقابلے میں اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے سنت بھی فرمایا ہے، تو اہل بیت کے بارے میں بھی فرمایا، سنت کے بارے میں بھی، تو اس کا حل بھی ہے کہ غدیر سے سنت ہوتا کیا ہے؟ سنت ہے قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ تو غدیر پہ صحیح زبان سے کہہ دیا من کن تو مولا فاض علی مولا، علی کہ مولا۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یہ سنت رسول ہے۔ ہاتھ سے پکڑ کر دکھا دیا، یہ سنت رسول ہے۔ عملی طور پہ غزوہ تبوک میں مدینے پہ گورنر بنا کے گئے، مدینے کی خلافت دے کے گئے مولا علی کو،
اسی طرح شب ہجرت بستر پہ سلایا، اپنا جانشین بنایا، غدیر پہ جانشین بنایا۔ تو قول و فعل و تقریر تمام جہتوں سے تینوں رسول سے خدا نے سنت کے ذریعے سے بھی اہل بیت اور مولا علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا۔ چاہے آپ سنت لیں یا اہل بیت لیں، دونوں صورتوں میں اہل بیت کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ تو اس روایت میں جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے جمیعاً کہ آپ سب لوگ جو ہے ان دونوں سے تمسک کر لو، قرآن سے اور اہل بیت سے، ولا تفرقو، اور قرآن اور اہل بیت کے درمیان جدائی نہ ڈالو۔ یعنی لوگوں نے واہ رسول خدا کو بھی تفریقہ پسند تھا، اللہ کو بھی تھا کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی ڈالی جائے گی، کچھ لوگ قرآن کو لے لیں گے، کچھ اہل بیت کو لے لیں گے، تو وہی امت کامیاب ہوگی، وہی تفرقے سے بچنے والی ہے جو قرآن سے بھی متمسک ہے، اہل بیت سے بھی متمسک ہے۔ اور اس مقام پہ فرمایا ابو طبرسی جو ہے نا رضوان اللہ علیہ، ابو علی طبرسی، انہوں نے ابو سعید خدری سے رسول خدا سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضوان اللہ علیہ، ایھا الناس انی قد ترکت فیکم حبلین ان اخذتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا، کہ دو ابدا اللہ کی مضبوط رسیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر دونوں سے متمسک رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور بلکہ وہ حدیث ثقلین میں وَلَن یفترقا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یارد علی الحوض، جہاں تک حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں۔ تو کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الارض، ایک اللہ کی مضبوط رسی اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین تک ہے، وعطرت اہل بیتی، اور دوسری اللہ کی مضبوط رسی میری عطرت اور میری اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں جدا نہیں ہو گئے یہاں تک حوض کوثر پہ پہنچے۔ آج جو تفرقہ دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں اس کی یہی ریزن ہے، یا قرآن کی بعض تعلیمات چھوڑ دیں یا ساری سبحان چھوڑ اللہ دیں، یا اہل بیت کی ساری بعض تعلیمات چھوڑ دیں یا ساری چھوڑ دیں، یا قرآن و اہل بیت دونوں کی چھوڑ دیں۔ تو جب تک ان دونوں سے مکمل تمسک نہیں ہوگا فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا فرقہ اچھا جو واریت کے فرقہ پریشان ہے۔ جی فرقہ واریت جو پھیلائی گئی مولا امیر المومنین کو ان کے منصب تک اس سے ہٹایا گیا، ان کا سیاسی بائیکاٹ کیا گیا، ان کا فائنینشیل بائیکاٹ کیا گیا، فدق کو غصب کیا گیا، تمام چیزیں، پھر رسول اللہ کے بعد حدیث کے بیان کرنے پر سالہ سال پابندی تاکہ لوگ مولا امیر المومنین کی معرفت بھول جائیں، وہ تمام فضائل مولا امیر المومنین کے، وہ اہل بیت کے فضائل جن کے سینوں میں حفظ ہیں وہ حفاظ رحلت کر جائیں، اور اس کے بعد ہم پابندی ہٹا دیں، اور وہ تمام جو فضائل ہیں وہ جس پر ہم چاہیں اس کے اوپر فٹ کرتے چلے جائیں اور وہ خلت اس کو پہناتے چلے جائیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہوئیں اس سے اس کے اثرات جو آج تک پڑے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ایک نظام الہیہ جو تھا، جو ایک اسلام کا اصل ماڈل تھا، اس سے ہٹا کر ایک جعلی ماڈل کو پیش کر دیا گیا، تو آج اس کے جو ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ جی مصطفیٰ، آپ بالکل جڑ تک پہنچے ہیں کہ اصل فرقہ واریت کی ابتدا اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جب رسول خدا نے قلم صلی مانگا تھا اللہ اور کچھ لکھنے کے لیے کچھ چیز مانگی تھی، اور فرمایا تھا اس مقام پہ بھی یہی فرمایا تھا، اکتب لکم کتابا لن تضلوا من بعدی ابدا، کہ میں ایسی کتاب لکھ کے دے دیتا ہوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہٰذا وہ جو آخری وقت میں لکھ کے دینا چاہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے یہ علن اعلان کہا رسول خدا کے سامنے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، لہٰذا ہمیں آپ کے لکھے ہوئے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے میننگ یہ ہے کہ وہ سنت رسول کو بھی ٹھکرا رہے تھے، وہ لکھنا چاہتے تھے مولا علی کے بارے میں کیونکہ غدیر پہ لکھ کے آئے تھے، اور وہ دعوت ذوالعشیرہ میں تبوک میں ہر جگہ علی ہی تھے، ہر جنگ میں سب سے پہلے علی، ہر جگہ علی کی قیادت، تو پتہ تھا الحمد للہ منافقین کو کہ علی ہی کے بارے میں لکھنا ہے، اہل بیت کے بارے میں، لہذا لکھنے نہیں دیا گیا۔ تو صحیح مسئلہ تفرقہ بازی کا رسول خدا کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ جو لوگ رسول خدا کے جو ہے نا وہ اپنی فتح ان کی جو ہوئی فتح مکہ اور اس کے علاوہ، تو اس علل اعلان جنگوں سے تو غلبہ نہ پا سکے اسلام پہ، اسلام کا لبادہ اور کہ پھر اسلام کو نقصان دینے داخل کی ہو گئے کوشش کی، تو وہیں سے فرقہ واریت کی جو ہے نا وہ آغاز ہوا، اور اس کے دنیا نے آج تک امت مسلمہ نے اس کے جو نقصانات دیکھے ہیں کہ اصل حقیقتیں چھپ گئی، اصل اسلام سے دور ہو گئے، گروہوں میں بٹ گئے، اللہ اکبر کمزور ہو گئے، نہ صرف ایمانی طور پہ ان کا نقصان ہوا بلکہ معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، ہر جہت سے دنیا میں ایک کمزور قوت بن گئی، حالانکہ دنیا کی سب سے سپر پاور جو ہے
تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ مسلمانوں کے پاس پاور آ گئی تھی، اور بڑی بڑی روم اور پرشین امپائرز پہ غلبہ، اور یہ ساری چیزیں رسول خدا کی تعلیمات کا نتیجہ۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس مقام پہ جو مسلمانوں کو زوال ہوا، جو امت کو زوال ہوا، وہ تفرقہ اور قرآن اور اہل بیت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ چھوڑنے سے ہوا۔ اچھا، اس کی کوئی پہچان بھی اس حوالے سے کی گئی، اور اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور روز محشر کے حوالے سے تو اعلان قرآن کے اندر جو ہے وہ اس کی صریحاً جو ہے اس کے اوپر بات ہوئی کہ روز محشر جو ہے وہ دو گروہوں میں لوگ آئیں گے، ایک سفید چہرے والے ہوں گے۔ تو چاہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ سفید اور نورانی اور روشن چہرے والے کون ہوں گے، اور کیونکہ ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ یا علی انت اماموں کا یعنی امام المحجلین، روشن چہرے والوں کے امام، ہمیں یہ لفظ ملتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے سیاہ چہرے والے ہیں۔ اچھا، سیاہ چہروں کا جہاں پر قرآن میں ذکر ہے تو اس کی ذرا توجہ فرمائیے کہ سیاہ چہرے سے صرف ایک رنگ کا ڈارک ہو جانا سیاہ رنگ ہے، یا اس سے مراد پھٹکار کا ہے کہ مطلب ایک چہرے روشن ہیں، نورانی ہیں، اور ایک چہرے ہیں جن پر جو پھٹکار زدہ ہیں؟ تو اس میں کیا صرف رنگوں کا امتزاج بیان کیا گیا، یا ان اعمال کے اثرات کو بیان کیا گیا جو انہوں نے انجام دیے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح توجہ کی کہ اصل میں بعض اوقات جیسے بلال حبشی تھے، اور رنگ بے شک ان کا سیاہ تھا، لیکن روز قیامت ایک تو رنگ چہرے بھی نورانی ہو جائیں گے، اور دنیا کے چہروں کی نورانیت یہ ہے کہ خدا کی رحمت ان چہروں پہ ہوتی ہے، یہ مراد ہے۔ اگر اس کا کلر بلیک ہو، چہروں پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے، اور بعض اوقات چہرے وائٹ بھی ہوں اسکن کے اعتبار سے، لیکن خدا کی لعنت جب برستی ہے تو وہ چہروں پہ نحوست ہوتی ہے۔ تو یہی بات ہے۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کا نور جو ہے ان کے دائیں بائیں اور ان کے آگے چل رہا ہوگا، اور منافقین اس وقت جو ہے وہ ان سے کہیں گے کچھ ہمیں بھی نور عطا کر دیں، تو اور کہیں گے کہ کاش ہم بھی واپس دنیا میں چلے جائیں اور ہم چلے مومن ہو جائیں۔ تو وہ مومنین ان سے منافقین سے کہیں گے کہ جاؤ دنیا میں پہلے ایمان لے کے آؤ، تو پھر جو ہے تمہیں وہ نور ملے گا، اور لیکن دنیا میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس مقام پہ جو آیت ہے سورہ ال عمران کی 106 نمبر اور 107 نمبر میں، یوم تبیض وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتصفد وجوہ، اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو کچھ اس کا مطلب ہے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے ایمان لیا اور پھر کفر کیا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو وہ عذاب کرتے جو تم جو ہے نا وہ کفر کرتے تھے۔ اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کے ضمن میں جو روایت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان ہؤلاء الذین اسودت وجوہہم کانوا مؤمنین ثم ارتدوا، جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے روز قیامت، یہ پہلے مومن تھے پھر مرتد ہو گئے، فانقلبوا علی اعقابہم، اور اپنے پچھلے پاؤں، پچھلے دین مذہب جاہلیت کی طرف لوٹ گئے، اکفرتم بعد ایمانکم، اور ایسے لوگوں کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ ایمان کے بعد تم نے کفر کیا۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے ہم المومنون، وہ مومن ہیں، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وکیلا جنت اللہ، یعنی اللہ کی جنت میں ہوں گے۔ اور اس کی تعویل میں جناب علی ابن ابراہیم قمی نے بھی ایک روایت ذکر کی ہے، اور اس روایت میں رسول خدا فرماتے ہیں یاد علیہ امت یوم القیامہ علی خمس رایات، کہ روز قیامت جو میری امت ہے وہ 5 جو ہے وہ اپنا علم لے کے علموں کے نیچے آئے گی، اور اس وقت آپ فرماتے ہیں رایا ما اجل حاضل امہ، اور اس امت کا جو بچھڑا ہوگا جس کی پوجا کی گئی ہوگی، جیسے سامری نے ایک بچھڑے کی پوجا کروائی جناب موسیٰ کی امت کو، اس امت کا بھی کوئی بچھڑا ظاہری شکل میں انسان، لیکن اس کو بچھڑا بنا کے پوجا گیا، جس طرح آخری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کو چھوڑ دیا گیا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب 40 رات کے لیے گئے کوہ طور پہ، تو ان کے وصی کو بھی چھوڑ دیا گیا، اور امت نے چھوڑ دیا اور ان کے قتل کا ارادہ کیا، جیسے قرآن میں سارا واقعہ موجود ہے۔ اور یہی بات مولا علی علیہ السلام نے بھی کی، جب آپ کے گلے میں رسی ڈال کے لے گئے تو وہی آیت پڑھی کہ یا رسول اللہ کہ مجھے تو یہ قتل کرنا چاہتے تھے،
اور علی قتل ہونے سے ڈرتے تو نہیں تھے، لیکن قتل ہونا تب فائدہ ہوتا ہے جب اسلام کا فائدہ ہو، مسلمانوں کا فائدہ ہو۔ تو لہٰذا اس مقام پہ فرمایا رسول خدا سے روایت ہے 5 علموں کے نیچے لوگ آئیں گے۔ ایک وہ علم ہوگا جو اس امت کے بچھڑے کی پوجا کرنے والے اس علم کے نیچے آئیں گے۔ فاسألہم عن الثقلین، قرآن اور اہل بیت کے بارے میں ان سے سوال کروں گا کہ میرے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا۔ فیقولون اما الاکبر فحرفناہ، کہ قرآن جو ہے بڑی اللہ کی رسی قرآن جو ہے اس کو ہم نے اس میں تحریف کر دی، یعنی چاہے اس کے معنی بدل دیے، چاہے اس کی تعلیمات کو بدل دیا، جیسی بھی تعریف ونبذنا وراء ظہورنا واما الاصغر فعادیناہ، اور جو دوسری اللہ کی شکل ہے اس کے ساتھ ہم نے دشمنی کی اور اس سے بغض کیا اور اسے قتل کیا، وابغضناہ قتلناہ، فاقول لهم ردوا الى النار جماعا مجمعین مسودہ وجوہکم، رسول خدا فرمائیں گے کہ جہنم کی طرف چلے جاؤ، تمہارے چہرے بھی سیاہ اور ہمیشہ پیاس کے عالم میں رہو۔ پھر دوسرا ایک علم کے نیچے، ایک جھنڈے کے نیچے اس امت کے فرعون کے ساتھ جائے، یعنی اس امت، ہر امت میں کوئی فرعون ہوتا ہے، اس امت کے رسول خدا کی امت کے فرعون کے ساتھ ایک گروہ آئے گا۔ فاقول لهم ما فعلتم بالثقلین من بعدی، میرے بعد قرآن و اہل بیت سے کیا کیا۔ فیقولون اما الاکبر فحرفناہ ومزقناہ وخالفناہ، جو شکل اکبر ہے اس کو ہم نے تحریف کیا، اس کو پارا پارا کیا، اس کی مخالفت کی، اور جو دوسرا شکل ہے، جو شکلین میں دوسرا شکل ہے فوعدینہ وقاتلنہ، ہم نے دشمنی کی اور اس سے جنگ کی، ان کو بھی رسول خدا فرمائیں گے کہ جہنم کی طرف چلے جاؤ۔ تو یہ دوسرا گروہ۔ پھر تیسرا گروہ اس امت کے سامری کے ساتھ آئے گا، ان سے بھی وہی سوال ہوگا، تو وہ جواب دیں گے کہ بڑے جو شکل اکبر ہے ہم نے اس کی نافرمانی کی اور شکل اصغر کو ہم نے چھوڑ دیا، ضائع کر دیا، اس گروہ کو بھی رسول خدا فرمائیں گے جہنم میں چلے جاؤ، تمہارے چہرے بھی سیاہ ہوں گے۔ پھر چوتھا رائے آئے گا جس سدیہ کا کے ساتھ جو ہے وہ خوارج ان کا جو گروہ سب سے بڑا سردار تھا اس کے ساتھ، تو اس سے بھی رسول خدا اس گروہ سے بھی سوال کریں گے، تو وہ بھی کہیں گے کہ بڑے شکل اکبر کو ہم نے جو ہے نا اس کو پیچھ پر سے پش ڈالا، اس سے بڑی ذمہ ہوئے، اور جو شکل اصغر ہے اس سے ہم نے جنگ و جدال کی، قتال کیا، تو ان سے بھی آپ فرمائیں کہ جہنم میں چلے جاؤ، اس سے آچیروں کے ساتھ جائے۔ پھر 5ویں علم کے نیچے ایک گروہ امت رسول سے آپ کے پاس آئے گا، اور وہ اس گروہ کا جو سردار ہوگا ما امام المتقین و سید الوسیین و قائد الغر المحجلین، اور وہ جو گروہ 5واں ہوگا علم کے نیچے، اس علم بردار کی جو شخصیت ہے وہ امام المتقین ہے، وہ وسیعوں کے سردار ہیں اور روشن پیشانی والوں کے قائد ہوں گے، ان کے ساتھ آئے گا۔ وہ وسیع رسول رب العالمین، اور رسول خدا کے وہ وسیع ہوں گے۔ فاسألهم ما فعلتم بالثقلین من بعدی، اس گروہ سے بھی رسول خدا سوال کریں گے قرآن اور ساتھ میرے بعد کیا کیا، تو وہ کہیں گے اما الاکبر فاتبعناہ واطعناہ، جو شکل اکبر تھا اس کی ہم نے اتباع کی اور اطاعت کی، واما الاصغر فاحببناہ ووالیناہ، اور جو شکل اصغر ہے ہم نے اس سے محبت کی اور اس کی ولایت کا اقرار کیا، ووازرناہ ونصرناہ، ہم نے ان کی نصرت کی، حتی احریقت بفیہم دماؤنا، یہاں تک کہ اہل بیت کی نصرت میں ہمارے خون بھی بہائے گئے۔ فاقول لهم ردوا الجنہ رواء مرویین مبیض وجوہکم، رسول خدا فرمائیں گے کہ جنت کی طرف چلے جاؤ اور خوب پیو اور تمہارے چہرے بھی سفید ہوں گے۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر رسول خدا نے یہی آیت پڑھی جو سورہ آل عمران کی، کہ روز قیامت کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ سفید ہوں گے، تو نتیجہ یہ نکلا قرآن و اہل بیت کو چھوڑنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، قرآن و اہل بیت اور وسیع رسول کا دامن پکڑنے والوں، ان سے محبت کرنے والے، ان کی نصرت کرنے والے، ان کی اطاعت کرنے والوں کے چہرے بھی سفید ہوں گے اور جنت میں بھی جائیں گے۔ اور یہ روایت موسوی صاحب تفسیر قمی کی جلد نمبر 1 صفحہ 109 پہ موجود ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت جو ہے وہ بعض لوگ یعنی پورے گروہ جب دیکھیں گے کہ اب جہنم میں جا رہے ہیں، تو دنیا میں جن کا اتباع کر رہے تھے انہی پر ملامت کر رہے ہوں گے، انہی کے اوپر لعنت کر رہے ہوں گے، اور ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم آپ کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ جہنم کے حقدار قرار پائے۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ جی بالکل، قرآن میں اس بات کا بھی تذکرہ ہوا ہے کہ ایک دوسرے پہ وہ لعنت بھی کریں گے اور ایک دوسرے پہ تبرہ بھی کریں گے، اور بلکہ یوں کہیں گے
کہ کاش ہم دنیا میں جاتے اور آپ پہ تبرہ کرتے، جو آپ کی اتباع کی وجہ سے آج ہمیں جہنم جانا پڑ رہا ہے۔ تو یعنی آج دنیا میں ایسے لوگوں سے اگر بیزاری کر لیں کہ جن لوگوں سے خدا اور اس کے رسول نے بیزاری کی ہے، جن لوگوں نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا ہے، جن لوگوں نے قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو بدل دیا ہے، اگر ان سے بیزاری کر لیں گے تو آخرت میں بچ جائیں گے، بیزاری نہیں کرنی پڑے گی، تبرہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات قرآن نے کی ہے، اور وہ اس وقت تک حسرت کریں گے، کاش ہم دنیا میں آپ لوگوں سے تبرہ کر لیتے، آپ سے بیزاری کر لیتے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی جزیات سے، آپ کی ذات سے، آپ کے کرتوتوں سے، تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تو روز نہ قیامت پڑتے۔ تبرہ کرنے سے بہتر اللہ، ہے دنیا میں ہی تبرہ کر لیں، تاکہ جنت سے بھی بچ جائیں اور ہدایت کی طرف بھی آئیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جو غاصبان حق اہل بیت ہیں، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کو غصب کیا اور غصب کرتے چلے آ رہے ہیں، آج تک کر رہے ہیں، کیونکہ جس حساب سے جو امت کے اوپر ایک اگر ایک بالکل سامنے کی میں بات کروں، جس طرح سے ہمارے کے یہاں خمس و زکوٰۃ کا سسٹم ہے، پوری امت سے میں خمس کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، تو ایک جو حق اس وقت غصب ہوا تھا وہ آج تک اس کا سلسلہ غصب ہونے کا جاری و ساری ہے۔ اس حوالے سے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں کیا ارشاد ہے؟ جی بڑا اچھا ٹچ دیا آپ نے کہ رسول خدا نے جو جناب سیدہ کو حق دیا تھا وہ بھی صلوات اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے باقاعدہ آل رسول کا حق قرار دیا اور سادات کا حق قرار دیا، وہ بھی غصب ہو رہا ہے، اس وقت سے آج تک ہو رہا ہے، کیونکہ چاہنے دیکھیے والے قبلہ بھی ہمارے کیا تو پورا سسٹم ہے، ہمارے کیا تو ہر آدمی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خمس بھی دیتا ہے، مگر پوری امت کو اگر دیکھیں تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، لوگ جانتے ہی نہیں، تو وہ ایک سسٹم بنا کے چلے گئے کہ اب یہاں سے غصب ہوتا رہے گا۔ تو اس حوالے سے جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ قرآن جب فقط حفظ کی حد تک رہے گا، حفظ کرنا عبادت ہے، لیکن اس کے معنی کو نہیں سمجھا جائے گا کہ قرآن کے اندر کیا تعلیمات ہیں، خمس کی کون سی آیت ہے، اور روایات کو، ان حقائق کو نہیں دیکھا جائے گا تو گمراہی آئے گی۔ اس حوالے سے سورہ آل عمران کی 112 نمبر آیت میں ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، کہ ان کے اوپر ذلت جو ہے نا وہ لکھ دی گئی ہے جہاں مرضی وہ جائیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر اس صورت میں کہ اللہ کی رسی سے اور جو اللہ کی طرف سے کچھ لوگوں کی ساتھ تمسک کو حکم دیا گیا، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو پھر ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ اس مقام پہ بھی جناب علی ابن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں ارشاد فرمایا انہا نزلت فی الذین غصبوا حقوق آل محمد علیہ السلام، کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اہل بیت کا حق غصب کیا، یعنی ذلت ان کا مقدر بن گیا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دیکھیں آج امت مسلمہ جو ذلیل ہو رہی ہے، یہ اپنا شبیر وارسی صاحب انڈیا کے اہل سنت عالم دین ہے، انہوں نے ایک برملا بہت بڑے اجتماع میں، اہل سنت کے اجتماع میں یہ بات کی، چینلز پہ ویڈیو پہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا جو آج امت مسلمہ ذلت کا شکار ہے اس کی بنیادی وجہ اہل بیت کو چھوڑنا ہے، اور آج بھی اگر اہل بیت کے در پہ آ جائیں تو یہ ذلت عزت میں بدل سکتی ہے، لہٰذا وہ حقیقت ہے، وہ ریالٹی ہے، اور یہ آیت اور روایت بھی بتا رہی کہ اہل بیت کا حق غصب کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو ذلت نصیب ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، معنی اس کا کیا ہے، ان ہؤلاء الغاصبین ضربت علیہم جمیعہم ذلہ وہی الہوان والخزي فی الدنیا والآخرہ، کہ جن لوگوں نے اہل بیت کا حق غصب کیا، چاہے وہ حق حکومت ہو، چاہے وہ حق خمس ہو، چاہے وہ حق کوئی بھی حق ہے، جو غصب کیا ان کے اوپر دنیا و آخرت میں ذلت جو ہے خدا کی طرف سے ہے۔ اینما سقطوا، جہاں مرضی کو چلے جائیں، الا من اعتصم منهم بحبل من اللہ، مگر جو اس امت میں سے، ان لوگوں میں سے اللہ کی مضبوط رسی سے اور اہل بیت سے، جن قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہو جائیں گے تو وہ دنیا میں بھی ذلت سے بچیں گے، آخرت میں بھی ذلت سے بچیں گے۔ آج دیکھیں دنیا میں اگر کسی گروہ کو عزت حاصل ہے تو وہی گروہ ہے جو قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑے ہوئے ہے، صلی اللہ باقی استقباری اور شیطانی طاقتوں کے سامنے سر جھکا کے ہر جہت سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کا اللہ۔ مقصد یہ ہے اس مقام پہ اس آیت اور روایت میں یہی بات موجود ہے، اور یہاں پہ حبل من اللہ سے مراد امام فرماتے ہیں کتاب ہے، وحبل من الناس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، کہ رسول کے بعد صلی جیسے اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور علی کا دامن پکڑ لیا وہ ذلت سے بچ گیا،
ابو ذر و اللہ سلمان و اللہ مقداد و عمار جیسے عظیم شخصیات صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ رسول وسلم. خدا نے ان کے قصیدے پڑھے، رسول خدا نے ان کی مدح میں کبھی سلمان منا اہل البیت، کبھی عمار کے بارے میں فرمایا ملئ من الایمان من القرن الی راس من الراس الی اللہ رجلہ، کہ سر سے لے کر اللہ پاؤں تک ایمان سے پر ہے، اور کبھی ابو ذر کے بارے میں عزت دے کے فرمایا کہ اسرف و لہجہ، اس آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے اٹھایا نہیں، ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے صاحب میں. تو یہ ساری باتیں ان ہستیوں کے بارے میں جو ان کی عزت کا سبب بنی، اور رسول خدا نے دنیا میں بھی ان کو عزت دی اور آخرت میں بھی ان کی عزت ہے. اور وجہ فقط یہی تھی کہ قرآن کا دامن بھی پکڑا اور اہل بیت کا دامن بھی پکڑا. اور اسی سبحان اللہ. مقام پہ ایک اور بات جو ہے، رسول خدا کے پاس ایک عرابی آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، وہ رسی تو دکھا دیں کہ جس کا میں دامن اگر پکڑ لوں تو میں تفرقے سے بچ سکتا ہوں. تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، ووضع یدہ علی کتف امیر المومنین علی بن ابی امین طالب بن علیہ السلام، طالب مولا کے السلام. کندھے پہ اس کا ہاتھ رکھ کے فرمایا ھذا حبل اللہ فاعتصم بہ، یہی وہ اللہ کی اللہ رسی ہے، اس کا رسی ہے. پکڑ لو اور تفرقے سے بچ جاؤ سبحان گے. اللہ. لہٰذا امت جو اگر تفرقے سے بچنا چاہتی ہے تو قرآن اور اہل بیت اور رسول خدا کے بعد قرآن اور مولا علی کا دامن پکڑ لے. جی سبحان اللہ قبلہ. سبحان اللہ. غاصبان آل محمد کے اوپر بات ہوئی. قرآن کریم فرقان الحمید اس کے اوپر کیا ارشاد فرماتا ہے، اس پہ بات ہوئی. رسول خدا کے بعد جو لوگ سسٹم سے باہر چلے گئے، اس حوالے سے خدا قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا قبلہ، جو الٹے جی، پیروں پھر گئے. سورہ کی 144 نمبر آیت میں باقاعدہ اس کو بالکل واضح بیان کیا گیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. افن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پچھلے پاؤں لوٹ جاؤ گے، یعنی جاہلیت کے زمانے کی طرف. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو پچھلے پاؤں اور جاہلیت اور کفر کی طرف لوٹے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، وہ خدا شکر کرنے والوں کو سزا دے گا. اس آیت کے ضمن میں جو روایت امام باقر علیہ السلام سے قال الناس اهل رد بعد رسول اللہ ثلاثہ، تو فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد لوگ مرتد ہو گئے مگر 3 آدمی بچ گئے تھے. وہ کون سے ہیں؟ راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا قال المقداد و ابو ذر و سلمان، کہ مقداد، ابو ذر اور سلمان جو ہیں یہ اس ایمان پہ باقی رہے جو عہد کیا تھا رسول اسلام سے. ثم عرف اناس هذا الامر بعد یسیر، اور پھر ان کے بعد ایسا کچھ اور لوگ بھی ان کو معرفت ہوگی اس چیز کی اور وہ بھی حق کی طرف لوٹے. وقال هؤلاء الذين دارت عليهم الرحا وابوا ان يبايعوا حتى جاءوا بامير المؤمنين مكرها، تو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی جو ہے، اور وذالک قول اللہ عز وجل وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، کہ جو ہے نا یہ اللہ نے جو بات کی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور اگر جو ہے نا رسول دنیا سے چلے جائیں یا قتل ہو جائیں تو پچھلے پاؤں تم لوٹ جاؤ گے. یہ جو قرآن میں بات ہے یہ اسی واقعے کے بارے میں ہے جو رسول اسلام کے بعد ہوا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فعلم علما یقینا وحقا مبینا انہم اہل الانقلاب والاعتداد واہل الزیغ والفساد. اور اسی طرح کی اور روایات بھی موجود ہیں اس مقام پہ. فرمایا یا ابا الفضل لا تسلنی عنہما فواللہ ما مات منا میت الا ساقط علیہما وما منا اليوم الا ساقط علیہما یوصی بذلک الکبیر منا الصغیر لانہما ظلمان حقنا وضیعانا فینا، انہوں نے ہمارا حق ضائع کیا اور ہمارے فے کو بھی ضائع کیا. اور جو بکان اول من راکب عناقنا و میں نے جو سب سے پہلے جس شخص نے ہماری گردنوں پہ جو وہ خود بھی سوار ہوا اور لوگوں کو بھی سوار کیا، وہ جو ہے اس نے ہمارے حق کو ضائع کیا. اور یہ جو مسئلہ اسلام میں پیدا ہوا ہے اس کا کوئی حل نہیں یہاں سے کہ قائم کا قیام ہو جائے. ثم قال اما والله لو قد قام اللہ قائمنا انشاءاللہ. وتكلم متكلمنا لابدا من امورهما ما كان يتم. اور امام علیہ السلام اس حوالے سے جو ہے فرماتے ہیں ولا قضیہ ولا بلیہ تجری علینا اہل البیت الا ہما سببا، سبحان اللہ. اپنے اہل بیت کے اوپر جو بھی مصائب آئے ہیں جتنی بھی مشکلات یہ دونوں اس کا سبب بنے اور اساس بنے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ جو امت کے اوپر
मुसीबत आई रसूल खुदा के बाद और इम्तिहान हुआ था, उस इम्तिहान में बहुत कम लोग कामयाब हुए और फिर ऐसा-ऐसा जिन लोगों को मार्फत हुई, वो लोग वापस आए। जैसे कि बिलाल के वापस बारे आए। में भी एक अहले सुन्नत आलिम दीन ने बड़ी अच्छी उनकी वीडियो तकरीर मौजूद है। उन्होंने कहा बिलाल ने रसूल के गम में मदीना नहीं छोड़ा था जो मशहूर कर दिया गया, बल्कि बिलाल को मदीना छुड़वाया गया इस वजह से चूँकि बिलाल ने बैत नहीं की थी और मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत पे जो गदीर पे हुई कायम थे और जब वो बैत नहीं कर रहे थे तो उनको मदीना छुड़वा दिया गया। लिहाज़ा इस वजह से उन्होंने मदीना छोड़ा, वरना गम मदीने के बाहर नहीं था रसूल खुदा का बिलाल को। तो ये एक साक़ी साहब अहले सुन्नत आलिम दीन है, उन्होंने इस रियलिटी को बिल्कुल सही, बयान किया अपने मसादिर से। तो चंद एक बिल्कुल लोग थे सही। और उसके बाद ऐसा-ऐसा जैसे-जैसे लोगों को मार्फत हुई, हक़ की तरफ लौटे। वो अबू अय्यूब अंसारी हैं और जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी हैं, इब्न अब्बास है, बहुत सारे फिर लोग जो है ऐसे-ऐसे इस काफ़िले में मिलते गए। जी मूसी साहब। सही। ग़ज़वे उहद के बाद कुरान की कौन-सी आयत मौला अमीरुल मोमिनीन की शान में क़िबला नाज़िल हुई? जी। इस मकाम पे मूसी साहब इसी सूरह आले इमरान की कुछ आयतें जो हैं वो मौला अली की शान के हवाले से काफ़ी सारी आयतें हैं। मैं इस हवाले से क 1-2 आयतें पढ़ देता हूँ। अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमानन व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कि जब लोगों ने उनसे कहा कि लोग आपके लिए जमा हो गए जैसे ग़ज़वा उहद में हुए थे, तो इनसे डरो। फ़ज़ादहुम ईमानन उनका ईमान मज़ीद बढ़ गया। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील उनका अल्लाह काफ़ी हमारे लिए और बेहतरीन वकील है। तो इस आयत के ज़िमन में और बाद और आयात के ज़िमन में रिवायत है कि इन्नहु लम्मा फ़रिग़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन गुज़ात उहद व क़िस्सत मशहूरा व कान अबू सुफ़ियान वल मुशरिकून क़द कर्रू वंसरफ़ू ग़ज़वा उहद में जो सारा वाक़या वो मशहूर है कि किस तरह वो दर्रा छोड़ दिया गया जो रसूल खुदा की वसीयत थी कि चाहे हमें फ़तह हो या शिकस्त आप लोगों ने इसी पे रहना है। तो उम्मत को अल्लाह ने इस ग़ज़वे में ये समझाया कि रसूल खुदा के एक फरमान की भी मुखालफत करोगे तो नुकसान उठाओगे। ग़ज़वा उहद जो फ़तह हो चुकी थी, वो दोबारा उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। रसूल इस्लाम ज़ख्मी हुए और बहुत सारे लोग फ़रार कर गए, जैसे कि कुरान ने इस बात को ज़िक्र किया है। तो ये हज़ीमत जो हुई उम्मत को, उसका सबब रसूल के एक फरमान पे अमल न करना। तो अगर उम्मत बाद में अगर बहुत सारे फ़रामीन रसूल और कुरान के अहकाम को छोड़ेगी, तो फिर शिकस्त ही होगी ना, तो फिर वहाँ कामयाबी तो नहीं होगी। तो इस आयत के बिल्कुल सही। ज़िमन में ग़ज़वा उहद का तज़किरा है, जैसे कि रिवायत कह रही है। और अगम फ़अख़बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लिअस्हाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाल में रजुलन यातीना बिख़बरिल कौम कि कुछ लोग जब ग़ज़वा उहद में चले गए छोड़ के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अलैहि तो वसल्लम उन्होंने सल्लल्लाहु फरमाया कोई है कि इस कौम की खबर लेके आए। फ़क़ाम अमीरुल मोमिनीन व क़ाल अना या रसूलल्लाह तो रसूल खुदा को मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं खबर लेके आता हूँ और आपने फरमाया आप जाएँ। और जब वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को सल्लल्लाहु भेजा, अलैहि वसल्लम। पहले जब मौला अली अलैहिस्सलाम को भेजा इस मकाम पे, तो उस आपके भेजने के बाद इन कानू रकिबुल इबिल व जन्नबुल खैल फइन्नहुम युरीदून फमज़ा अमीरुल मोमिनीन और देखा सल्लल्लाहु इस मकाम पे कि वो लोग मक्का जाना चाह रहे हैं। यानी एक गिरोह था जो रसूल खुदा को छोड़ गया और एक वो गिरोह था कि जो ग़ज़वा उहद में जब उनको शिकस्त हुई मुशरिकीन मक्का को, तो वो वापस मक्का जाने का इरादा कर रहे थे। और इसी मकाम पे एक और रिवायत है कि रसूल खुदा ने फरमाया मौला अली सल्लल्लाहु अलैहिस्सलाम से, अबू सुफियान अलैहि और उसका गिरोह जो रसूल खुदा से जंग लड़ने आए थे, उनकी तलब में आप जाएँ। तो जब आप मौला अली जा रहे थे अबू सुफियान की तलब में और उसकी तलाश में और उसके गिरोह और लश्कर की तलाश में, जब मौला अली जा रहे थे तो रास्ते में एक शख्स मिलता है और कहता है कि लोग आपके लिए जमा हैं, इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख्शौहुम उनसे डरो। यानी अबू सुफियान और उसके असहाब से डरो जो रसूल खुदा के खिलाफ जंग लड़ने आए थे। किसी ने मौला अली से ये बात की। वक़ालू यानी अली अलैहिस्सलाम व असहाबहू, उस वक़्त मौला अली और उनके साथी जो साथ थे उन्होंने कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कि हमें अल्लाह काफ़ी है, सुभान हमें अल्लाह। इनसे हम से नहीं डरते। और मौला के इस बात को अल्लाह ने कुरान में भी ज़िक्र किया
فزادہم ایمانا، اور مزید ان کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ ہم ان سے ڈرنے والے نہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہے کھڑے ہوں گے، کھڑے رہیں گے۔ لہذا مولا علی اور مولا کے ساتھ جو چند ساتھی تھے صلی اللہ علیہ ان کے شان میں یہ آیتیں اس عہد کے مقام پہ نازل ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ نازل ہوئے۔ قبلہ آخری ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے۔ درجات کی بلندی انسان کی کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ آخری 3 منٹ۔ جی، اس حوالے سے ایک آیت جو ہے 162 اور 63 نمبر آیت میں افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواه جہنم وبئس المصیر، کہ جس نے اللہ کی رضوان کی اتباع کی تو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی ناراضگی خریدی اور اس کا جہنم ٹھکانہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، اس آیت کے ضمن میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں الذین اتبعوا رضوان اللہ، کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی اتباع کی، ہم الائمہ علیہ السلام، وہ ائمہ ہیں، اور ان کے ساتھ کون ہے؟ واللہ یعمار درجات المومنین و بولایتہم معرفتہم ایانا تضاعف اعمالہم یرفع اللہ لہم درجات العلا، ہم درجات قرآن میں عند اللہ، کہ ان کے درجات ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جن کے درجات ہیں امام صادق فرماتے ہیں کہ مومنوں کے پھر درجات ہیں، اور درجات جو جنت میں مومنوں کو ملیں گے بے ولایتہم فمعرفت نیانا، کہ جو مومنوں کے جنت میں بلند درجے ہوں گے وہ ہماری ولایت کی وجہ سے اور ہماری معرفت کی وجہ سے، اور سبحان یعنی اللہ۔ جتنی معرفت ہوگی اتنے درجات بلند ہوں گے، وتضاعف اعمالہم، اور جتنے ان کے اعمال نیک زیادہ ہوں گے اتنے درجے بلند ہوں گے، یرفع سبحان اللہ اللہ۔ لہم درجات العلا، اور ان کے نیک اعمال جتنے معرفت اتنے درجے ہی بلند ہوں گے۔ تو یہ بات اس مقام پہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور اس کے بالعکس جو لوگ جو ہیں اہل بیت سے دور ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس آیت کے روایت کے ضمن میں یہی نتیجہ ہے۔ جی سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ انتہائی مشکور ہیں ہم آپ کے قبلہ، اور انتہائی ممنون ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے ہمیشہ کی طرح پھر اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے آیت اللہ سید نصیب عباس نجوی صاحب کو، نجف اشرف عراق سے، اور ہمارا موضوع قرآن اور اہل بیت۔ اس میں ایک تسلسل کے ساتھ ہم بتاتے چلیں کہ اس میں جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، یعنی کہ جو قرآن کریم میں ایک سلسلے کے ساتھ جہاں جہاں پر بھی مولا المومنین کا اور محمد علی محمد علیہ السلام کا ذکر آیا، اس کو پوری ایک تسلسل کے ساتھ لے کر ہم جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام